اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ برادر اسلام، اللہ تعالیٰ پارہ نمبر 5 سورہ نساء کی آیت نمبر 103 میں ارشاد فرماتا ہے، اقیم الصلاۃ ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا۔ ترجمہ: اے مسلمانوں، نماز قائم کرو، بے شک نماز مسلمانوں پر مقررہ وقت پر فرض کی گئی ہے۔ برادران اسلام، آیت کریمہ کا ترجمہ آپ نے سماعت فرما لیا۔ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے 2 باتیں ارشاد فرمائی۔ نمبر 1 یہ کہ نماز قائم کرو، اور نماز قائم کرنے کا مطلب یہ ہے کہ نماز ایسے پڑھو جیسے پڑھنے کا حق ہے۔ اور نماز پڑھنے کا حق کیسے ہے؟ پیارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نماز ایسے پڑھو جیسے تم مجھے پڑھتا ہوا دیکھتے ہو، یعنی میری طرح نماز پڑھو جیسے رسول پاک نے نماز پڑھی۔ تو نماز قائم کرو۔ نماز قائم کرنے کا مطلب یہ ہے کہ فرائض، واجبات، سنتیں اور مستحبات کا لحاظ رکھتے ہوئے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کے قریب ترین اور حتی الامکان بالکل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کی جو ادائیں ہیں ان کے مطابق اپنی نماز کو ادا کریں، تب نماز ہماری قائم ہوگی اور صحیح نماز قائم ہوگی اور اس پر اجر و ثواب مرتب ہوگا۔ یہ سب لوگوں کو حکم ہے کہ نماز پڑھو، بڑے سے بڑے مسلمان کو، چھوٹے سے چھوٹے مسلمان کو، صدر اور وزیر اعظم سے لے کر ایک عام مسلمان تک سب پر لازم ہے کہ اللہ کے حکم کی پیروی کریں، نماز قائم کرو۔ یہ اللہ تعالیٰ کا حکم تمام مسلمانوں کے لیے ہے، حکمرانوں سے لے کے نیچے تک، اور دنیا کے جتنے بھی اسلامی ممالک ہیں ان کے تمام حکمرانوں کے لیے اور ان کی عوام کے لیے یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ نماز قائم کرو۔ تو سب پر فرض ہے کہ نماز ادا کریں، نماز پڑھیں۔ اب کیسے پڑھنی ہے وہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتا دیا آگے، ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا۔ بے شک نماز مومنوں پر مقررہ وقت پر فرض کی گئی ہے۔ نماز بھی پڑھو اور وقت پر نماز پڑھو۔ مومنوں پر وقت پر نماز پڑھنا لازم اور ضروری ہے، آگے پیچھے نہیں۔ نمازوں کا ایک ٹائم ہے، ایک نظام الاوقات ہے، اس کے مطابق نماز ادا کرو۔ فجر کی نماز کا ٹائم سورج نکلنے تک ہے، اس وقت میں نماز ادا کرو اہتمام کے ساتھ۔ پھر ظہر کی نماز کا وقت آتا ہے تو ظہر کی نماز کا وقت ہے ظہر کی نماز سے لے کر، یعنی جیسے ہی سورج ڈھلتا ہے اس وقت سے لے کر عصر کی اذانوں تک، اور عصر کی نماز کا وقت ہوتا ہے مغرب کی اذانوں تک۔ جتنا لیٹ کریں گے ثواب کم ہوتا چلا جائے گا، لیکن نماز ہو جائے گی۔ عصر کی اس دن کی نماز اگر سورج بھی غروب ہونے کے قریب ہو تب بھی نماز پڑھ لیں گے، لیکن گنہگار ہوں گے زیادہ تاخیر کرنے کی وجہ سے۔ پھر مغرب کی نماز کا ٹائم ہے عشاء کی اذانوں تک، جب تک عشاء کی اذان نہ ہو جائے اس وقت تک مغرب کی نماز کا ٹائم رہتا ہے۔ یہ جو عام طور پہ لوگوں میں بات مشہور ہے کہ تھوڑا سا اندھیرا پھیل گیا ہے، اب مغرب کی نماز کا وقت ختم ہو گیا ہے، یہ بالکل جھوٹ اور جہالت ہے۔ جب تک عشاء کی اذانیں نہ ہو جائیں یا اذانوں کا وقت نہ ہو جائے اس وقت تک نماز مغرب کا ٹائم ہوتا ہے، اور نماز مغرب ادا کر لینی چاہیے۔ کچھ ثواب کم ہو جائے گا لیکن نماز بالکل صحیح ادا ہو جائے گی۔ آج کل کوئی بھائی اس وقت نماز پڑھنے بھی لگتا ہے، تھوڑا سا اندھیرا پھیل جاتا ہے تو کئی دائیں بائیں سے آواز آ جاتی ہے کہ بھائی ٹائم تو نکل گیا، اندھیرا ہو گیا ہے، یعنی وہ بیچارہ پڑھنے لگا تھا۔ کئی لوگ جو دین سے ناواقف ہے اٹھے، اس کی نماز بھی برباد کر دی، آپ بھی نہیں پڑھی، اس کی نماز بھی برباد کر دی۔ حالانکہ اندھیرا پھیلنے سے مغرب کی نماز کا ٹائم ختم نہیں ہوتا، جب تک عشاء کی اذانوں کا وقت نہ ہو جائے مغرب کا ٹائم رہتا ہے۔ اس کے بعد عشاء کا ٹائم شروع ہو جاتا ہے۔ عشاء کی نماز کا ٹائم ہے فجر کی اذانوں تک، عشاء کا ٹائم ہے۔ ہاں، آدھی رات کے بعد ثواب کچھ کم ہو جاتا ہے، ثواب کم ہو جائے گا، نماز کا وقت ختم نہیں ہوگا۔ نماز کا وقت اس وقت تک ہے جب تک فجر کی اذانوں کا وقت نہ ہو جائے، سحری کا وقت ختم نہ ہو جائے، اس وقت تک عشاء کی نماز کا ٹائم ہوتا ہے۔ اگر کسی بندے کی نماز رات کو رہ بھی گئی تو وہ رات کو جب اٹھے اس وقت پڑھ لے، یا فجر کے لیے جلدی اٹھ جائے اس وقت، یعنی جب اذانیں نہ ہوئی ہوں 15-20 منٹ پہلے، آدھا گھنٹہ پہلے اٹھ جائے اور اپنی نماز عشاء ادا کر لے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے نماز قائم کرو، اور بے شک نماز مقررہ وقت پر فرض کی گئی ہے، جو اس کا ٹائم ہے اس پر پڑھیں۔ پنجابی میں کہتے ہیں ویلے دی نماز تے کویلے دیاں ٹکرا۔ نماز وہ ہے جو وقت پر ادا کریں۔ اگر
کبھی آگے کبھی پیچھے، کبھی کیسے کبھی کیسے، کبھی ادا کبھی قضا، بالکل ایک یعنی لاپرواہی سے پڑھتے ہیں۔ ان نمازوں کا وہ اجر و ثواب نہیں ہے جو مقررہ وقت پر نمازیں پڑھی جائیں۔ ایک تو مقررہ وقت پر پڑھی جائے، اور دوسرا بر وقت پڑھی جائے، تیسرا جماعت کے ساتھ پڑھی جائے، تب نمازوں کا بھرپور ثواب ملتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، کسی اور کا نہیں، کہ نماز مقررہ ٹائم پر فرض ہے، اور سب پر فرض ہے، حکمرانوں پر بھی، عام مسلمانوں پر بھی۔ سب سے بڑا فرض اسلامی حکمرانوں کے لیے یہی ہے کہ ملک میں نماز کا نظام قائم کریں، یہ ان کی ذمہ داری ہے۔ پھر کوئی بندہ نماز ہی نہیں چھوڑے گا، اصل میں کوئی چیک اینڈ بیلنس نہیں ہے، اوپر سے کوئی سمجھانے والا نہیں ہے، صرف علماء رہ گئے، علماء کے پاس طاقت نہیں ہے، طاقت کے ذریعے نماز کا نظام نافذ کر دیں۔ یہ حکمرانوں کا کام ہے، یہ وزیر اعظم کا کام ہے، خود نماز پڑھے اور نیچے تک عوام کو نماز کا پابند بنائے۔ چیف آف آرمی اسٹاف پہ لازم ہے خود نماز پڑھے اور تمام افواج پاکستان کو نماز پڑھوائے۔ اسی طرح باقی اسلامی ممالک کا حال ہے۔ اس طرح صدر پر لازم ہے اپنے دائرہ کار میں خود نماز پڑھے اور اپنے عملے کو نماز پڑھوائے۔ اسی طرح وزرائے اعلیٰ گورنروں کا یہ کام ہے خود نماز پڑھے اور اپنے ساری عوام کو جو اس کے دائرہ کار میں آتی ہے ان کو نماز پڑھوائے۔ اسی طرح آئی جی پنجاب ہے تو پنجاب کی عوام کو نماز پڑھوانا اس کی ذمہ داری ہے۔ آئی جی سندھ پر وہاں کے جو لوگ ہیں، یعنی پولیس کا محکمہ آپ دیکھ لیں، آئی جی جو پنجاب ہے سارے پولیس کے محکمے پر لازم ہے کہ وہ نماز کی پابندی کروائے۔ آئی جی سندھ پر سندھ کی پولیس پر، آئی جی جو ہے بلوچستان پر بلوچستان کی پولیس پر، اور اسی طرح آئی جی خیبر پختونخوا پر وہاں کی پولیس، اور اس طرح گلگت بلتستان، اور یہ تمام یہ اسلامی ممالک ہیں ان کے حکمرانوں پر لازم ہے۔ صرف پاکستان کی بات نہیں ہو رہی، جتنے بھی اسلامی ممالک ہیں، میں تو مثال دینے کے لیے عرض کر رہا ہوں، تو یہ نماز پڑھوانا اپنے نچلے والے طبقے پر یہ لازم ہے۔ نہیں پڑھوائیں گے کل قیامت کے دن پکڑے جائیں گے۔ وزیر اعظم بھی، گورنر بھی، وزرائے اعلیٰ بھی، آئی جیز بھی، اور اسی طرح افواج پاکستان کے سربراہ بھی وہ پکڑے جائیں گے کہ باقی دنیا کا ہر ڈسپلن اپنی جو ہے سپاہ کو سکھایا اور اپنی فوج کو سکھایا، اپنی پولیس کو سکھایا، اپنی انتظامیہ کو سکھایا، بیوروکریسی کو سکھایا، لیکن نماز کا پابند کیوں نہیں کیا؟ ہم تو چھوٹے موٹے الیکشنوں پر میرا ووٹ وہ چوری کر کے لے گیا، وہ چوری کر کے لے گیا، اسی پر ساری زندگی لڑتے رہتے ہیں۔ یاد رکھیں، جو حکمران نماز خود نہیں پڑھتا اور اپنی عوام سے نماز نہیں پڑھواتا، وہ حق کے حکمرانی سے فارغ ہو جاتا ہے، وہ حکمرانی کے قابل نہیں رہتا۔ اسلام کے اندر خود بخود معزول ہو چکا ہے۔ اسلامی تعلیمات کے مطابق نہ وہ وزیر اعظم رہتا ہے، نہ گورنر، اور نہ چیف آف آرمی اسٹاف، اور نہ ہی کوئی وہ آئی جی ڈی آئی برقرار رہتا ہے جو خود نماز نہیں پڑھتا اور متعلقہ محکموں سے جو اس کے تابع ہیں ان سے نماز نہیں پڑھواتا۔ وہ خود بخود اسلامی تعلیمات کے مطابق اپنے عہدے سے فارغ ہے۔ اتنا شریعت کا سخت حکم ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ کا حکم دوبارہ سن لیں۔ اللہ فرماتا ہے پارہ نمبر 5 سورہ نساء کی آیت نمبر 103 میں، اقیم الصلاۃ ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، نماز قائم کرو، بے شک نماز مسلمانوں پر مقررہ وقت پر فرض کی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح بات کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔